کہ اللہ اچانک حکم لائے قبلے کو بدلنے کا. سنو بہت توجہ سے، بہت اہم باتیں ہیں. حکم لائے قبلہ بدلنے کا، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کے ساتھ ساتھ پلٹ جاتا ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، اور کوئی نہیں کہا نہیں جی وہ پہلا قبلہ ہی صحیح تھا، بس اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں تھی. آزمانے کے لیے لائے حکم. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون پہلے قبلے پر باقی رہتا ہے. یہ امتحان کے لیے تھا. یہ حکم لائے ہیں عبادت میں کہ اگر ہم ان سے کہیں کہ نماز اب ادھر نہیں ادھر منہ کر کے پڑھنی ہے تو یہ پلٹتے ہیں یا نہیں فوراً؟ ایسے حکم لاتے ہیں، ایسے حکم لاتے ہیں. جیسے حکم لاتے ہیں عبادات میں، ایسے حکم لاتے ہیں معاشرے میں بھی، معاملات میں بھی، ضروریات میں بھی. سنو، ایسے حکم لاتے ہیں سب لائنوں میں، معاملات، اخلاق، معاشرے، عبادات، سب میں حکم لاتے ہیں. جو سچ بولیں گے اللہ ان کو آزمائیں گے. جی ہاں. اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ رب العزت حالات اور ہلاکت دیر سے لاتے ہیں. کیوں؟ جی ہاں، کہ جھوٹ بولنے والے اس وقت کی کامیابی کو دیکھ کر کیا ہو جاتے ہیں؟ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلو جان بچ گئی. جی ہاں، جی ہاں. سنو غور سے بات. اس لیے اصولی بات ہی ہے کہ سچ بولنے والوں پر کامیابی اور نجات دیر سے آئے گی کہ اللہ ان کو آزمائیں گے کہ یہ سچ پر جمتے ہیں یا نہیں، سچ پر جمتے ہیں یا نہیں. اور جھوٹ بولنے والوں پر ہلاکت دیر سے آئے گی کہ یہ مطمئن رہے جھوٹ بول کر. اس لیے منافقین جھوٹ بولنے کے بعد سب خوش ہو جاتے تھے. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ. جی ہاں، خوش ہو جائیں گے، سب خوش ہو جائیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے سچ بول دیا. کہ بات سچی یہ ہے کہ ہمیں کوئی عذر نہیں تھا اللہ کے راستے میں نکلنے میں. سواری ہمارے پاس تھی، مال ہمارے پاس تھا، فرصت ہمیں تھی، لیکن ہم نہیں نکلے. ہماری غلطی ہے، ہماری غلطی ہے. جی ہاں. ہم صاحب فرماتے تھے اس زمانے میں تو مسلمان اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے کو جرم ہی نہیں سمجھتا. اس زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا سب سے بڑا جرم تھا. ارے سنو تو صحیح. اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں نکلنا تو ایک مباح اور ایک مستحب چیز ہے. آدمی تبلیغ کا کام کرے تو ثواب کی بات ہے، نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے. جی ہاں. لوگ سمجھتے ہیں دعوت کا کام کو نفل نماز کی طرح ہے کہ پڑھو تو ثواب ملے گا، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے. جی ہاں، یہ معاملہ کام کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ معاملہ کیا ہے کام کے ساتھ کہ ایک ثواب کا کام ہے، اور ثواب کے کام اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں. کوئی ثواب کا کام یہ تھوڑی ہے کہ آدمی جماعت میں نکلے. ثواب کے جو کام اور بھی وہ بہت کام ثواب کے ہیں کرنے کو. سنو دھیان سے. حالانکہ اگر آپ غور کریں گے سیرت پر تو کبائر میں سے بھی، بڑے گناہوں میں سے بھی کوئی گناہ ایسا نہیں ملے گا جس کے کرنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ناراض ہوئے ہوں سوائے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے. میری بات توجہ چاہتی ہے بہت. جی ہاں. صحابی سے چوری بھی ہوئی، آپ نے بول چال بند نہیں کی. ایک صحابی سے زنا بھی ہوا، آپ نے ان سے بول چال بند نہیں کی. سنو، دیکھو اٹھا کے حدیثیں. ایک صحابی سے زنا ہوا، ان کو رجم کیا گیا. کسی نے کہہ دیا دیکھو کتے کی طرح رجم ہو رہا ہے. فرمایا کہ تم سے قیامت میں تمہارے اس بات کا حساب لیا جائے گا تم سے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ زنا کرنے والا اس وقت جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے. کہیں نہیں ملے گا کہ آپ کسی برے آدمی سے ناراض ہو گئے ہوں
بول چال بند کر دیو. بلکہ ایک جنازہ لایا گیا جو بہت برے آدمی کا جنازہ تھا, بہت برے آدمی کا جنازہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو حضرت عمر نے آپ کو نماز سے پڑھانے سے روک دیا اور یہ کہا جی آدمی اچھا آدمی نہیں ہے, آپ اس کی نماز نہ پڑھائیے, آدمی اچھا نہیں ہے. سنو, آپ نے بھی یہ فکر نہیں چھوڑ دیا کہ بھائی آدمی اچھا نہیں ہے, ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. حالانکہ روایت میں ہے کہ وہ اپنی برائی میں مشہور تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ میں, تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ جی ہاں, انہوں نے اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے. آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. عمر, اللہ کے ہاتھ اس کا یہ درجہ ہے. سنو, تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا ناراضگی کا جو حضور اللہ کے رسول کی ناراضگی جو سب سے لمبی چلی ہے صحابہ میں سے کسی سے, وہ ناراضگی چلی ہے صرف اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے پر. حیات الصحابہ پڑھا کرو بہت غور سے. میں علماء کو تو خاص طور پر کہتا ہوں کہ وہ حیات الصحابہ میں کو عنوانات دیکھا کریں کہ حضرت نے حیات الصحابہ میں صحابہ کے واقعات سے کیا کام کس طرح نکالا ہے اور کام کو کس طرح مستنبط کیا ہے. حضرت عنوان قائم کیا کہ ڈانٹ اللہ کی طرف سے, اللہ کی سے ڈانٹ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی اس شخص کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرے. جی ہاں, التحجید علی من اخر الخروج, جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرے اس پر اللہ کے رسول کی ناراضگی. تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے آ کر سچ بول دیا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور ہمیں کوئی پریشانی نکلنے میں نہیں تھی, سواری ہمارے پاس 2 تھی, سہولت تھی, مال بھی تھا, آسانی بھی تھی, بس ہم نہیں نکل سکے. آپ نے سن کر فرمایا کہ جاؤ تمہارے بارے میں اللہ کوئی فیصلہ کریں گے. سنو غور سے, نہ ان کو معاف کیا, نہ ان کا عذر قبول کیا, نہ ان کے لیے استغفار کیا. آزمائش تھی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب ہم ان سے ناراض ہو جائیں تو کیا یہ اس ناراضگی سے پریشان ہوتے ہیں یا ناراضگی کی وجہ سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. سنو غور سے, چھوڑو اور بھی کام دنیا میں کرنے کے ہیں. جی ہاں, میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر میں رہیں گے, بیوی بچے, اپنی مکان دکان, کھانا کمانا, اللہ کرنا, ذکر تہجد تلاوت عبادت نماز روزہ, جی ہاں اور بہت کام کرنے کے ہیں. سنو تو صحیح, اللہ نے آزمایا کہ جب اللہ کے رسول سے ناراض ہو جاتے ہیں تو یہ تینوں کیا کرتے ہیں. جو وہاں سے نکلے آپ کے پاس سے اور آپ نے کہا کہ بس جاؤ اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے, تو فرماتے ہیں کہ جب وہاں سے باہر نکلے تو لوگوں نے ہم سے کہا ارے یہ تم نے کیا کیا, تم تو بڑے سیدھے نکلے, اب بھی چلے جاؤ واپس اور جا کر کہہ دو کہ نہیں جی ہم نے غلط کہہ دیا تھا, ہمیں تو یہ عذر تھا, ہمیں تو وہ عذر تھا. دیکھو تم عذر پیش کر دو گے, اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے اور رات تمہارا جھوٹ بولنے کا گناہ, یہ تمہارا گناہ تو استغفار سے معاف ہو جائے گا.